السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے دائرہ میں زندگی گزاریں اور تقوی کے حصار میں معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی انسان کی زندگی کے لیے حفاظتی تدبیر ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اور اس حفاظتی حصار سے باہر انسانی زندگی مقام انسانیت سے گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور انسانی حیات غیر انسانی ماحول میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور جیسا بارہا اشارہ کیا ہے کہ موجودہ انسانی نسل کے اندر یہ علامتیں باقاعدہ محسوس ہوتی ہیں کہ بظاہر انسانوں کی بستیاں ہیں، لیکن ان کے اندر انسانی حیات کے آثار بہت کم ہیں، مدھم ہیں، کمیاب ہیں و نایاب ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کا انسان جس بھی سلسلے سے تعلق رکھتا ہو، مذہب ہو، مسلک ہو، دین ہو، یا حتیٰ بے دینی اس کا مذہب ہو، الحاد، عملی طور پر رویے یکساں ہیں، رجحانات ایک جیسے ہیں، طور طریقہ رہن سہن ایک جیسا ہے، اور متفقہ طور پر ان کی زندگی میں توحش، درندگی، سبوعیت، بہیمیت واضح نظر آتی ہے۔ اور روزانہ کے اخبار ہر ملک کے اور پوری دنیا کے اگر ہم مشاہدہ کریں تو انسانیت مفقود نظر آتی ہے۔ جس طرح مولا رومی نے ذکر کیا تھا کہ ایک دانا، عالم، فاضل شخصیت دن کے وقت چراغ لے کے انسان ڈھونڈ رہے تھے انسانوں کی بستی میں، وہ مصداق آج وہ شعر زیادہ عملی طور پر نظر آتا ہے کہ آج پورا جہان ڈھونڈیں، چراغ لے کر انسان ڈھونڈیں، کم ملتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقوی کے دائرہ سے باہر زندگی گزارنے کا خوگر ہو گیا ہے۔ حتیٰ مسلمان اور مومن، چونکہ عملی زندگی ذہنیتیں فرق ہیں، مومن، مسلم، کافر، مشرک، ملحد، ان کی ذہنیتیں مختلف ہیں، لیکن ان کے عملی زندگی کے رویے اور طور طریقے ایک ہیں، اخلاق ایک ہیں، ان کے رجحانات ایک ہیں، عملی مذہب ایک ہے ان سب کا، اور وہ غیر انسانی اعمال زیادہ غلبہ رکھتے ہیں۔ یہ ہر ملک میں اور ہمارے ملک میں زیادہ خبریں آتی ہیں۔ 2 دن پہلے کی خبر یا 1 دن پہلے کی خبر کہ بھائی نے اپنے بھائی کی تمام اولاد کو قتل کر دیا ہے جائیداد کے لیے۔ ایک بھائی سعودی عرب میں ملازمت کرتا ہے اور اس کی فیملی پاکستان میں ہے، دوسرا بھائی پاکستان میں ہے، اس نے جائیداد کی خاطر اس خلیج میں
بیٹھے ہوئے بھائی کے سارے خاندان کو مار دیا، تو اس کو کون انسانیت کہتا ہے؟ پیر اپنے مریدوں کو ڈنڈے مار مار کے مار دیتا ہے، بچے ماں باپ کو مار رہے ہیں، ماں باپ بچوں کو مار رہے ہیں۔ ابھی یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے، میاں والی میں ایک وحشی نے، جس کو بیٹا پیدا ہونے کی آرزو تھی، اس کی بیٹی پیدا ہوئی، 7 دن کی بچی کو اس نے کتنی 12 گولیاں مار دیں، 7 دن کی بچی کو۔ یہ انسان ہے؟ اور یہ روزمرہ ہو رہا ہے، ہر شہر میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں یہ جنایات تکرار ہو رہی ہیں۔ ہم ایسی بستی میں رہتے ہیں، کیسے چھٹکارا پائیں؟ آیا پولیس یہ جرائم روک سکتی ہے؟ یہ درندگی، پولیس خود درندگی کا ایک حصہ ہے۔ لاہور میں روزانہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ 24 گھنٹوں میں 300 سے زیادہ ڈکیتیاں ہوتی ہیں، جن میں سے کئی میں وہ مار بھی دیتے ہیں افراد کو۔ اور اتنی کھلے بندوں ڈکیتیاں دن دہاڑے رات کو پولیس کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ کئی ایسی ڈکیتیاں اور وارداتیں ہیں جن میں جب پکڑا گیا بندہ تو پولیس والا ہی نکلا وہ۔ اور بعض ایسے گینگز ہیں جو چوریاں کرتے ہیں اور پولیس ان کو تحفظ دیتی ہے، پولیس تو نہیں روک سکتی۔ حکومت جب خود بے تقوی اور درندوں کی حکومت ہو، یہ حکومت کیسے یہ جرائم روکے گی، درندگی روکے گی؟ آپ حکومت سے توقع کرتے ہیں، ابھی آج کل اسلام آباد کی خبریں آپ سنتے رہیں، درندے بیٹھ کر آپس میں لاش مردار تقسیم کرنے میں جگڑ رہے ہیں۔ جیسے جنگل میں کوئی جانور مر جاتا ہے، پھر اس پہ گیدڑ بھی آ پڑتے ہیں، بھیڑیے بھی آ جاتے ہیں، اور بہت سارے اور وحشی درندے، جنگلی کتے آ جاتے ہیں، وہ لکڑ بھگے آ جاتے ہیں، اور گدے آ جاتی ہیں، لاشخور آ جاتے ہیں، کرگسیں آ جاتی ہیں۔ بالکل اسلام آباد اس وقت مرکز کرگسوں کا بنا ہوا ہے۔ لاش کیا ہے؟ یہ قوم، یہ مردہ قوم، یہ 22-23 کروڑ انسان، یہ لاش ہیں۔ چونکہ ان کے اندر حیات والے علامتیں تو نظر نہیں آتی، شعور نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، یہ سارے اسلام آباد میں بیٹھ کر نوچ رہے ہیں۔ یہ جرائم ختم کریں گے؟ ناممکن ہے۔ درندے درندگی ختم نہیں کر سکتے۔ اس وقت جو درندگی کا جنون ان سیاستدانوں اور حکمرانوں پر طاری ہے، اور جو مغلظات بکتے ہیں اور جس عمل میں مصروف ہیں، کیا وہ ایک قوم کو اس غیر انسانی رویوں سے بچا سکیں گے؟ فقط تقوی ہے، فقط اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی تدبیر سے یہ درندگی ختم ہو سکتی ہے، اور انسانیت انسانی معاشرے میں لوٹ کر آ سکتی ہے، ہر مرحلے اور ہر سطح پر۔ سورہ مبارکہ احزاب میں آیا 37 میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک اور آیت میں امر تقوی تکرار فرمایا ہے۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت یا دوسری آیت میں تھا، اور اب سورہ احزاب کی 37ویں آیت میں یہ ماجرا پہلے تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ قرآنی تفسیری ابحاث کے اندر اس واقعہ کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِئُهُ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ یہ ماجرا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام اور صحابی اور بہت ہی باوفار
جان نثار ساتھی حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اللہ کے ساتھ تمام مراحل میں شریک تھے، مکہ سے پھر ہجرت میں اور آگے آخر تک وفاداری بھی کرتے رہے، غلامی بھی کرتے رہے۔ رسول اللہ نے پھر انہیں آزاد کیا اور ان کی ازدواج کروائی اپنی پھوپھی ذات ہمشیرہ سے، بہن سے، حضرت زینب، اور یہ رشتہ خود رسول اللہ نے استوار کروایا تھا۔ زید کو اپنا بیٹا کہا ہوا تھا، منہ بولا بیٹا، اور پھر اس کے لیے شادی کا تمام اہتمام رسول اللہ نے فرمایا، اور زید میں یہ شائستگی اور قابلیت تھی کہ رسول اللہ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ بہت بڑی قابلیت ہے کسی انسان کے اندر کہ وہ اپنی زندگی میں اس طرح سے زندگی گزارے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی اولاد کے طور پر انتخاب کر لیں۔ پھر اس کا رشتہ کروایا اپنے ہی خاندان کے اندر۔ زید غلام ہے، اور بنو ہاشم اور قریش یہ بڑے سادات ہیں، اور قریش میں بھی بنو ہاشم بڑا برجستہ نمایاں قبیلہ ہے ہر حوالے سے، معنویت کے لحاظ سے بالخصوص، اور اسی خاندان کی ایک خاتون باعزت، خوبرو اور باوقار، اس کی شادی اپنے منہ بولے بیٹے سے کرا دی، جو غلام ہے، بنو ہاشم سے نہیں ہے بلکہ خریدا گیا تھا پہلے۔ یہ رسول اللہ کی محبت تھی اس ہستی، اس شخصیت کے ساتھ۔ بعد میں وہ زوجہ جو رسول اللہ کی پھوپھی کی بیٹی تھیں، جن کے ساتھ رسول اللہ نے خود وساطت کر کے شادی کروائی تھی، یہ زید کے ساتھ خوش نہیں تھیں، طبقاتی فرق اور تفاوت کی وجہ سے۔ ایک بڑے قبیلے کی تھیں اور ایک گمنام قبیلے کا بندہ یا معمولی قبیلے کا بندہ، اور رسول اللہ نے اسلامی اقدار کی بنیاد پر ان کی شادی کرا دی۔ لیکن زید تو رسول اللہ کے تربیت یافتہ تھے، لیکن وہ محترمہ خاتون جو تھیں وہ رسول اللہ کی تربیت یافتہ نہیں تھیں، رسول اللہ کے زیر تربیت، زیر سایہ تربیت نہیں پائی تھی، اپنے گھر میں اپنے والدین کے ہاں اپنی قبائلی تربیت انہوں نے پائی تھی۔ اور اس وقت قبائلی تربیت میں سب سے بڑا فخر قبائلیت ہوتا ہے، قومیت ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ہر آدمی اس پہ اتراتا ہے کہ میں کس خاندان سے ہوں، کس قبیلے سے ہوں، اور قبیلے کو لقب بنا کر اپنے نام کا حصہ بناتے ہیں۔ اس وقت اور زیادہ جاہلیت میں یہ واحد معنوی قدر تھی، قبیلہ کون سا ہے آپ کا۔ اب قرآن نے کہا کہ آپ تقوی یا پرہیزگاری آپ کا فخر ہونا چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی باعث کرامت و شرف و برتری و وقار ہوگا۔ لیکن قبائلی جاہلیت نظام میں ذات اور قومیت اور نجات برتری کا ذریعہ ہے، جو آج بھی پاکستان کے ہر علاقے کے اندر ہے۔ مومنین جو اپنے آپ کو مومن اور عبد خدا کہتے ہیں، جب فخریہ کوئی چیز اپنی پیش کرنی ہو تو قبیلہ پیش کرتے ہیں آگے کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، باقاعدہ ناموں کے ساتھ جو لاحقے لگاتے ہیں جس سے قبائلیت ظاہر ہوتی ہے۔ اس خاتون کو پسند نہیں آیا زید، چونکہ عورتیں باتیں کرتی تھیں کہ باقی سارے بڑے بڑے قبائلی رہنماؤں کی بیویاں تھیں، یہ ایک غلام آزاد کردہ اور منہ بولا بیٹا جو نژاد و قبیلے کے لحاظ سے معروف قبیلہ نہیں تھا، اس سے شادی ہو گئی، تو وہ ایک احساس کمتری میں مبتلا ہو گئیں، اور زید نے اس کا احساس کر لیا کہ میری زوجہ خوش نہیں ہے میرے ساتھ، صرف اس وجہ سے کہ قبیلہ زید کا اس کے قبیلے کے برابر نہیں ہے۔ اور یہ بات زید نے محسوس کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہا رسول اللہ کے پاس آئے اور یہ بات بتائی کہ میری زوجہ مجھ سے خوش نہیں ہے، راضی نہیں ہے اس زندگی پر۔ وہ دوسری عورتوں کے سامنے اپنے آپ کو کمتر محسوس کرتی ہیں،
تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے، میری خودخواہی کی وجہ سے، کہ میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں رسول اللہ کے خاندان میں بیایا گیا ہوں اور میں تو فخر کروں لیکن وہ فخر نہ کر سکے مجھ پر. میں تو اس پہ فخر کرتا ہوں کہ رسول اللہ کی فیملی میں میری شادی ہوئی ہے، لیکن وہ زوجہ فخر نہیں کرتی باہر جا کر کہ میری شادی زید سے ہوئی ہے. تو میں ان کو اس مشکل سے نکالنا چاہتا ہوں، انہیں طلاق دینا چاہتا ہوں، آزاد ہوں، اپنی قبائلی رسم و رواج کے مطابق جس مرد کے ساتھ خوش رہ سکتی ہیں وہاں جس قبیلے میں شادی کریں. یہ ایک دفعہ نہیں، بار بار جناب زید آتے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر پیش کرتے کہ یہ احساس ہے. گھریلو حالات اس حد تک پہنچ گئے تھے. رسول اللہ ہر بار زید کو نہی کرتے کہ ایسا مت کرنا. آپ چونکہ رسول اللہ کو ان کے خاندانی حالات پتہ تھے، معلوم تھا کہ زید کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور زید سے بڑی شخصیت بھی کوئی نہیں ہے. شخصیتی لحاظ سے دیکھیں تو اس لحاظ سے کوئی اور زید کے برابر نہیں ہے، لیکن قبیلہ زید کا وہ نہیں تھا جس پر قبائلی نظام جاہلیت فخر کر سکے. اور پھر رسول اللہ نے انہیں تاکید کی کہ یہ کام نہیں کرنا، اور سمجھ جائیں گی وہ، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. پھر جب یہاں یہ چیزیں آ جاتی ہیں وہاں رسول اللہ خود مداخلت کر کے بھی سمجھائیں تو کوئی جو جاہلیت میں مبتلا ہو جائیں، قبائلیت میں مبتلا ہو جائیں، انانیت میں مبتلا ہو جائیں، وہ نہیں سنتے. رسول اللہ کی بھی نہیں سنی. زید ایک طرف سے اپنے آپ کو تابع محض بنایا ہوا ہے رسول اللہ کا کہ آپ جو کہیں میں وہی کروں گا، آپ اگر اجازت نہیں دیں گے تو میں طلاق نہیں دوں گا. لیکن حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. بہرکیف اس صورتحال میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ پر وحی کی کہ آپ اجازت دے دیں زید کو کہ وہ طلاق دے. اور پھر ظاہر ہے اس طلاق کے بعد تو مسئلہ حل نہیں ہونا تھا، مسئلہ اور زیادہ خراب تر ہو جانا تھا اگر یہ طلاق ہو جائے تو. چونکہ ایک خاتون بڑے قبیلے کی، بنو ہاشم کی، سید خاندان کی، یہ ایک گمنام قبیلے کے غلام، آزاد کردہ غلام کے ساتھ شادی ہو کے پھر اس کے ساتھ شادی بھی نہیں نبھی اور طلاق لے لی، تو ظاہر ہے یہ خاتون تو معاشرے میں ضائع ہو جائے گی. اس کے ساتھ تو اب کوئی خاندان شادی نہیں کرے گا. بڑے خاندان والے، قبائلی جاہلیت کے نظام والے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے کس کے ساتھ شادی ہوئی تھی. متعلقات سے کرتے تھے شادیاں، لیکن یہ دیکھتے تھے کہ کسی بڑے خاندان کی بیوہ یا کسی بڑے خاندان کی متعلقہ ہو تو شادیاں کرتے تھے، لیکن چھوٹے قبیلے کی خاتون سے شادی نہیں کرتے تھے. تو وہ خاتون بھی ظاہر ہے اس کی حیثیت، شخصیت بھی معرض خطر میں تھی، اور دوسری طرف سے اس کو ضد تھی کہ میں نے زید کے ساتھ نہیں رہنا. لہٰذا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، وحی نازل ہوئی کہ آپ زید کو یہ طلاق کرنے دیں، دینے دیں، اور پھر اس کے بعد اس خاتون سے آپ خود شادی کریں تلافی کے طور پر، تاکہ حکم الہی بھی لوگوں کو معلوم ہو جائے. اس میں کئی مصلحتیں تھیں. ایک یہ کہ وہ آپس میں خاندانی ان کے تعلقات مناسب نہیں تھے، یک طرفہ. زید کی طرف سے کوئی، حضرت زید کی طرف سے کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن ان کی زوجہ کو شدید مشکل تھی، وہ بالکل راضی نہیں تھیں. وہ بھی سماجی مسائل کی وجہ سے، نہ کہ شرعی لحاظ سے کوئی کمی تھی، سماجی لحاظ سے کہ عورتیں باتیں کرتی تھیں، اس وجہ سے وہ راضی نہیں تھیں. دوسرا یہ تھا کہ زید رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے، اور منہ بولے بیٹے سے جس کی شادی کروائی تھی، عربوں کے اندر منہ بولے بیٹے اور حقیقی بیٹے میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے. وہ منہ بولا بیٹا وہ حقیقی اولاد سمجھتے تھے، وراثت بھی اس کو دیتے تھے اور اس کو محرم بھی سمجھتے تھے. شرعی لحاظ سے منہ بولی اولاد نہیں ہوتی، یعنی اس کو شرعی فقہی احکام اولاد والے اس پر لاگو نہیں ہوتے. جس کو منہ بولا بیٹا بنا لے وہ نامحرم ہی رہتا ہے. مثلا ایک عورت کسی بچے کو بچپن میں لے لیتی ہے اور پالتی ہے بیٹا بنا کے، وہ بڑا جوان ہو جاتا ہے تو اب وہ اس کی ماں نہیں ہے، نامحرم ہے یہ شخص. اس کے لیے منہ بولا بیٹا محرم نہیں ہو جاتا، اس کی اولاد کا بھی نامحرم ہی ہوتا ہے.
وراثت میں بھی اس کو حصہ نہیں ملتا. یہ نہیں کہ حقیقی اولاد کو وراثت سے محروم کر کے اس منہ بولے کو دے دیں, کوئی فیکٹری اس کو دے دیں, کارخانہ اس کو دے دیں, کھیت اس کو دے دیں, مارکیٹ اس کو دے دیں. نہ, یہ وراثت میں اس کا حصہ نہیں ہے. ویسے آپ اس کو جو مرضی دینا چاہیں, اپنا مال اسے دے سکتے ہیں, وہ تو کسی کو بھی دے سکتے ہیں, لیکن وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. لیکن یہ مسئلہ ذہنی طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھا, اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ یہ دو مشکلات اس سے حل کرنی ہیں. ایک, زید اور زید جیسے خاندان جو الجھن کا شکار ہیں ان کی مشکل حل کرنی ہے, اور اس مشکل کی تلافی کے طور پر اس کا بھی رائے حل ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ منہ بولی اولاد کے متعلق جو غلط فہمی, یعنی آبائی دین کے احکام منہ بولی اولاد کے بارے میں غلط ہیں, اس حکم کی بھی تصحیح کرنی ہے. الہی دین اور آبائی دین میں بالکل علیحدہ علیحدہ فقہ ہے, علیحدہ احکام ہیں, علیحدہ نظام ہے. منہ بولی اولاد کے شرعی احکام الہی دین میں اور احکام ہیں, آبائی دین میں اور احکام ہیں. ہم سارے آبائی دین کے تابع ہیں, آبائی دین کے مطابق چلتے ہیں. الہی دین سرسری چھوٹے چھوٹے مسائل پتہ ہیں ہمیں, لیکن تفصیل الہی دین کی اپنی روزمرہ زندگی کے لیے معلوم نہیں ہے. جیسے کزنز ہیں آپس میں, کزن کے بارے میں آبائی دین میں اور حکم ہے, الہی دین میں اور حکم ہے. آبائی دین میں جس میں آپ سب ہیں, کزن محرم ہیں, کزن میں کوئی آپس میں حجاب کی ضرورت نہیں ہے, پردے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آبائی دین کا حکم ہے, اور اس پر سارے پابند ہیں. تمام مومنین اس بات کے پابند ہیں کہ کزنز کے سامنے کزنز کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے. اگر ہے بھی تو بھی معیوب بات ہے, یہ غلط بات ہے کہ کزن سے پردہ کرنا, کزن سے دور رہنا, کزن کو ٹچ نہ کرنا عورت مرد کا. یہ آبائی دین کا حکم ہے. الہی دین پڑھا ہی نہیں ہے کہ الہی دین میں کزن کا حکم کیا ہے, کتنا اس کے قریب ہو سکتے ہیں, کتنا اس کے ساتھ کیسے رابطہ رکھ سکتے ہیں. یہ الہی دین میں تو ہم نے پڑھا ہی نہیں, چونکہ الہی دین ہمارے نصاب میں نہیں ہے. اس وجہ سے جاہلیت, مخلوط جاہلیت چلی آ رہی ہے, جس میں رنگ اوپر اسلام کا ہے, نیچے بلڈنگ ساری جاہلیت کی ہے. تو جاہلیت کی عمارت کو اگر اسلامی رنگ چڑھا دیا جائے اس کے اوپر تو وہ اسلامی نہیں ہو جاتی, وہ جاہلیت کی ہوتی ہے. ہمارا خاندانی نظام, خاندانی سٹرکچر جاہلیت کا تابع ہے, جاہلیت کے اور آبائی دین کے تابع ہے. اور اس میں نکاح کر لیتے ہیں. ایک اسلامی کام یہ ہوتا ہے کہ شادی کے وقت نکاح کر لیتے ہیں, پوری شادی جاہلیت کے مطابق ہوتی ہے, مکمل مومنین کے ہاں, اور سختی سے اس پر پابندی کرتے ہیں. شادی میں بچی بچے کو پوچھتے نہیں ہیں, جبری شادیاں کر دیتے ہیں, جاہلیت ہے یہ. شادیوں میں اسراف کرتے ہیں, حرام کام کرتے ہیں. کروڑوں روپیہ شادیوں میں خرچے کا کیا معنی ہے؟ عورتوں سے جہیز لیتے ہیں. اس سے بڑی قباحت اور ننگ کیا ہوگی کسی معاشرے میں مردوں کے لیے کہ عورتوں سے جہیز لیتے ہیں. ابھی کل ہی مجھ سے ایک مومن سوال کر رہے تھے کہ اگر کوئی مرد کمانے کے قابل ہو لیکن وہ نہ کمائے اور عورت اس کی کمائے اور یہ گھر بیٹھ کے عورت کی کمائی کھائے تو یہ کیسا ہے؟ اب ظاہر جاہلیت ہے یہ. عورت کے اوپر سرے سے کمانا, مرد فقیر ہو یا امیر ہو, عورت پر کمائی کرنا لازمی نہیں ہے. گھر سنبھالنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ مرد کی ذمہ داری ہے. مرد یہ سارے خرچے پورے کرے, جہیز شادی کے خرچے مرد کرے, جہیز مرد دے, گھر مرد بنائے, برتن بستر سارے مرد بنائے, روزانہ کا خرچہ روٹی کپڑا جوتا سب یہ مرد فراہم کرے, زوجہ کو بھی اور بچوں کو بھی. نامردی نہ دکھائے کہ عورت جائے اس کی جا کر کام کرے اور یہ عورت کی کمائی سے کھاتا رہے. یہ تو بے حیائی اور بے غیرتی بھی ہے. عورتیں نامحرموں میں جا کر, ظاہر عورتیں کہاں کمائی کرتی ہیں؟ کم عورتیں جن کو زنانہ ماحول میسر ہے, ممکن ہے اسکول ٹیچرز ہوں, وہاں کوئی زنانہ ماحول ہو, وہاں پر پڑھا رہی ہوں,
لیکن کم ہے ابھی پاکستان میں، ایسا کم ماحول ہے جہاں پر خالص زنانہ ماحول خواتین کو نوکری کے لیے یا ملازمت کے لیے میسر آئے. اکثر نامحرموں کے ساتھ ہے. اور نامحرموں کے ساتھ عورتیں کیا کرتی ہیں، اور نامحرم عورتیں رکھی کیوں جاتی ہیں مردوں کے بجائے؟ ایک تو سستی تنخواہیں تھوڑی دیتے ہیں ان کو، دوسرا تنخواہوں میں پیسے کی بچت کے ساتھ ساتھ ان سے لذت بھی اٹھاتے ہیں یہ مرد. وہ مینیجر، وہ سپروائزر، وہ فورمین جن کے تحت یہ عورتیں ہوتی ہیں، وہ صرف ان سے کام نہیں کرواتے، وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ عورتیں لالچ میں اور اپنی عزت کی خاطر خاموش رہتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں یہ بھی ڈیوٹی کا حصہ ہے، مردوں کو یہ سروس دینا بھی ڈیوٹی کا حصہ ہے. نہ کریں مومنین، عورتوں کی کمائیاں نہ کھائیں. عورتوں کو عزت وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ گھروں میں رکھو. جو اللہ نے ان کو مقام دیا ہے، یہ قابل احترام مخلوق اللہ نے بنائی ہے. گلیوں کے لیے، بازاروں کے لیے، مارکیٹوں کے لیے، دفتروں کے لیے، فیکٹریوں کے لیے نہیں بنائی. یہ بنائی ہے جس طرح قیمتی زیورات، قیمتی چیزیں کہاں آپ گلیوں میں لٹکا کے رکھتے ہو یا اندر صندوقوں میں رکھتے ہو؟ جس چیز کی حفاظت کرنی ہے اس کو گھر میں رکھو آپ. یہ خاندانی نظام الہی، اس کا ضابطہ اور آبائی ضابطہ. مثلاً ابھی پروگرام ہوتے ہیں، شادی بیاہ اور مختلف مواقع ہوتے ہیں، عورتیں مرد ایک خاندان کی یا ایک برادری کی آپس میں مکس ہونا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا انسانی حق ہے، اور اللہ نے عین واجب قرار دیا ہے کہ شادی میں بن ٹھن کے عورتیں مکس ہوں. کس لیے بن ٹھن کے آئی؟ شوہر کے لیے. پھر تو گھر میں میک اپ کر کے بند کمرے میں جہاں شوہر ہے وہاں پر دیور کے لیے بھی بن ٹھن کے نہ ہو. سرخی پاؤڈر اپنے دیور کے لیے نہیں کر سکتی آپ، شوہر کے بھائی کے لیے نہیں بن ٹھن سکتی، شوہر کے باپ کے لیے بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، کزنز کے لیے بناؤ سنگار نہیں کر سکتی، صرف شوہر کے لیے. اب یہ اتنی زیادہ آپ میک اپ کی بن ٹھن کے خوشبوئیں لگا کے شادی پہ جا رہی ہو، کس کو دکھانا ہے؟ یہ نمائش کس کے لیے جا رہی ہو تم؟ ظاہر ہے وہاں عورتیں تو عورتوں کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتی، حسد میں مبتلا ہوتی. تم بہت بن ٹھن کے جو دوسری عورت نہیں کہے گی ماشاءاللہ کتنی اچھی لگ رہی ہو، تو کہے گی کہ ہمیں پتہ ہے تو اندر سے کیا ہے، ابھی منہ دھوئے تو پتہ چلے گا تو کیا لگتی ہے اندر سے. عورت تو کبھی بھی کسی عورت کو دیکھ کے، جس طرح مولوی سے خوش نہیں ہوتا، اسی طرح عورت سے کبھی خوش کوئی عورت بھی. مثلا آپ ماں کے سامنے بیٹی کی تعریف کریں، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بھی ہے، تو آپ کہیں کہ یہ بیٹی کتنی اچھی ہے، تو ماں کہے گی کہ تیری آنکھوں میں کچھ آیا ہوا ہے، میں نہیں نظر آتی تجھے، میں جو بیٹھی ہوئی ہوں ادھر. یعنی چونکہ دونوں عورتیں ہیں نا ماں بیٹی، تو تعریف ہر ایک کو اپنی پسند ہوتی ہے. مولوی بھی اسی طرح ہیں. احتیاط، دونوں کے سامنے احتیاط کیا کریں. کسی مولانا کے سامنے دوسرے کی تعریف نہ کریں، اور کسی عورت کے سامنے دوسری عورت کی تعریف نہ کریں. ان کو بہت ناگوار گزرتا ہے، بہت برا لگتا ہے ان کو. لیکن مرد کسی بھی عورت سے کبھی بھی ناپسند نہیں ہوتے. مثلا کوئی ان کے مخالف قبیلے کی عورت ہے، بن ٹھن کے آئی ہے، مرد اس کو دیکھنا عین شرعی فریضہ سمجھتا ہے کہ چلو ان کے ساتھ اور تعلقات نہیں ہے تو دیکھ تو لوں جی بھر کے اس کو. یہ قباحت ہے مردوں کے لیے بن ٹھن کے جانا. پھر تاکید کرنا کہ مکس گیدرنگ ہو، ہم عورت مرد ایک جگہ اکٹھے ہوں، نہ ہو، بالکل نہ ہو. یہ خاندانی ڈھانچہ الہی دین کا تقوی کے مطابق تشکیل دیں، تقوی کے مطابق تربیت کریں. اگر ہماری اولاد تقوی کے مطابق ہو، کبھی بھی کزن کے لیے بناؤ سنگار نہیں کریں گی. لیکن جب ہم انہیں پبلک سکولوں میں پڑھاتے ہیں، کو ایجوکیشن دلاتے ہیں، مارکیٹوں میں انہیں شاپنگ کرواتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، سیر سپاٹے کے لیے انہیں کن ملکوں میں لے جاتے ہیں، سوئٹزرلینڈ میں سیر کرا کے بیٹی کو، جوان بیٹی کو لاتے ہو، پھر اسے کہتے ہو حضرت بی بی زہرا کی یہ پیروکار ہے. یہ بی بی زہرا کی کیسے پیروکار ہے؟ یہ اس کو آج موقع دو تو یہ تو بالکل وہی سوئٹزرلینڈ والے کپڑے پہن لے گی. خاندانی ڈھانچہ
تقوی کے قالب میں سانچا ہے، دین نے سانچے بنائے ہیں اور انسانوں کو کہا ہے کہ ان سانچوں میں اپنی زندگیوں کو ڈھالو اور اس طرح سے زندگی کا نظام اپنا بناؤ، ترتیب دو۔ یہ سانچے زندگی کے لیے قرآن کریم نے تشکیل دیے ہیں۔ اب اس سانچے میں کس کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، خاندانی اقدار، خاندانی ویلیوز، یہ بہت اہم ہے۔ اس وقت خاندان سب سے زیادہ معرض یلغار میں ہے۔ یورپ کب کا خاندان کو خیر باد کہہ چکا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بھی یہ خاندانی بنیاد ختم کی جائے، اور جس کے لیے عورت مارچ اور مختلف بیہودگی میڈیا پر اور مختلف شکلوں میں اس کے لگے ہوئے ہیں اس کوشش میں۔ لیکن مومنین، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا، بلکہ کہیں کہ وہ تعجب ہے جو ختم ہونے کو نہیں آ رہا، کہ ایک طرف سے مومنین کا محبت، عشق، جذبہ، عقیدت اہل بیت کے ساتھ واقعاً قابل ستائش ہے، بلکہ شاید ہم اس کی توصیف نہیں کر سکتے، اتنی محبت ہے اہل البیت سے کہ قابل توصیف نہیں ہے، بناوٹی نہیں ہے، سچی محبت ہے، دل سے کرتے ہیں محبت۔ لیکن اہل بیت کی زندگی کی ایک معمولی سی جھلک، رمق بھی ان کی زندگیوں میں نظر نہیں آتی۔ جن سے محبت کرتے ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں نہیں آنے دیتے۔ میں اس کو مختصر کر کے آسان جملے میں اضاء کروں تاکہ آپ یہ جملہ حفظ کر لیں اور اس کو آگے نشر کر سکیں۔ ہم اہل بیت کے محبت اختیار کی ہوئی ہے، لیکن اہل بیت کا مذہب ابھی تک اختیار نہیں کیا ہم نے۔ اہل بیت کے مذہب پر نہیں ہیں ہم، اہل بیت کی محبت پر ہیں ہم۔ اور یہ تو ہوتا ہے کوئی کھلاڑیوں کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اس کھلاڑی سے کبھی اس کا کوئی رابطہ ہوا ہی نہیں۔ کوئی کس کی محبت میں گرفتار ہے؟ آپ محبت اہل بیت اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بڑا سعادت اور شرف ہے، لیکن وہ جو حکم اللہ نے دیا تھا وہ تو مذہب ہے، ان کی عملی زندگی ہے۔ تقوی کا دروازہ اہل البیت ہیں، اہل البیت کے طرز پر خاندان بناؤ، ڈھانچہ بناؤ، سٹرکچر اہل بیت کے تعلیم کے مطابق بناؤ، اس میں تقوی اس سانچے کے اندر آتا ہے۔ پھر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس سے کس انداز میں پیش آنا ہے، کس کے سامنے بننا ٹھننا ہے اور کس کے سامنے حجاب کرنا ہے، کس سے الیک سلیک کرنی ہے، کس سے کھل کے گفتگو کرنی ہے۔ یہ اس خاندانی نظام کے اندر موجود ہے۔ منہ بولے بیٹے، کزنز، یہ خاندانی نظام میں بڑا اہم کردار ہے۔ ابھی جو بچوں کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ جنسی جرائم انجام پا رہے ہیں، ان میں سے 80% جرائم کزن کے ہاتھوں اور رشتہ داروں کے ہاتھوں ہو رہے ہیں۔ یہ تحقیق کریں، میں ایسے مبالغہ نہیں کر رہا، تحقیق کریں۔ یہ جو خبریں روز آتی ہیں جرائم کی، یہی پڑھیں کس نے کیا یہ کام۔ بچہ مار دیا، بچے کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو مار دیا، آخر میں نکلا کون؟ کزن اس کا، پڑوسی اس کا۔ یہ تو خطرناک نامحرم ہے، سب سے خطرناک نامحرم رشتہ دار نامحرم ہیں۔ جن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ اتنے خطرناک نامحرم نہیں ہیں، چونکہ ان کو قریب آتے آتے دیر لگتی ہے۔ لیکن جو رشتہ دار نامحرم ہیں یہ پہلے سے ہی قریب ہے، اس کے سامنے کوئی حجاب نہیں ہے، اس لیے اس پر دروازے بند کرو، اپنی عفت کے، حیا کے، اس کو قریب نہ آنے دو، محفوظ کرو، اپنی اولادوں کو محفوظ کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو، اور خود بھی یہ نہیں ہے کہ اپنی بیٹیاں، اپنی بیویاں کزن سے محفوظ کر لو اور کزن کی بیویوں اور بیٹیوں کو اپنے لیے حلال مال سمجھو، آپ مباح مال سمجھو، آپ خود بھی پرہیز کرو ان سے، وہ بھی نامحرم ہے آپ کی۔ ناراض ہو جاتے ہیں، ایک دلیل مومنین عموماً یہ دیتے ہیں نا کہ رشتہ دار ناراض ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ خاندان کے تعلقات اور فلاں فلاں، یہ اگر اللہ کی حدود توڑیں اللہ نے ناراض ہونا ہے، اللہ کی حدود پر عمل کرے رشتہ دار نے ناراض ہونا ہے۔ کس کی ناراضگی انسان کو
لے لینی چاہیے اور کس کی ناراضگی نہیں لینی چاہیے. اتنی قیمت ہے رشتہ داروں کی رضا کے اندر کہ اللہ کو ناراض کر دیں. امام میں نے کہا نا، ہم مذہب اہل بیت پر نہیں ہیں. شیعہ اپنے آپ کو اہل بیت کی محبت سے آگے اہل البیت کے مذہب پر بھی لانے کی کوشش کریں اور آئیں. مذہب اہل البیت نجات دینے والی چیز ہے. آپ کو صرف محبت سے نجات نہیں ملے گی، مذہب اہل البیت کا انتخاب کرو. اہل البیت کا مذہب یہ ہے کہ یزید کے دربار میں جب اس خطیب نے توہین آمیز گفتگو کی تو امام سید ساجدین علیہ السلام نے یہی اس کو جملہ کہا، ایو الخاطب، اے خطیب، اے مزدور درباری، تو نے مخلوق کی رضا کے لیے اللہ کی سخط، اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے. اللہ کو تو نے ناراض کر دیا مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے، یزید اور دربار اور حکومت کو راضی رکھنے کے لیے. بس اہل بیت کا مذہب کیا ہے؟ کسی جگہ بھی یہ سودا نہ کرو کہ مخلوق کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. ماں باپ کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، اولاد کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو، بیویوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، شوہر کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، رشتہ داروں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، پڑوسیوں کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، سسرال کو راضی رکھنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو. یہ ریڈ لائن ہے. جہاں پر اللہ کی ناراضگی ہے وہ ریڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں جانا. دنیا ناراض ہو جائے گی، ہو جائے دنیا ناراض. دنیا کی ناراضگی سے نہ آپ کی دنیا تباہ ہوتی ہے نہ آپ کی آخرت تباہ ہوتی ہے. اللہ کی ناراضگی سے دونوں تباہ ہو جاتی ہیں. اب یہ جو سورہ احزاب میں ماجرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور زید کا اور ان کی زوجہ کا، یہ در حقیقت ایک بہت اہم خاندانی نظام اور اس خاندانی نظام کی اقدار کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو کہا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ. اب توجہ کریں کیا الفاظ اللہ تعالیٰ نے زید کے لیے بیان فرمائے ہیں کہ اے رسول، جب آپ نے کہا، جب آپ کہتے تھے اس شخص کو جس پر اللہ کی بھی انعام ہے اور آپ کا بھی ہے، رسول اللہ اور اللہ دونوں کا انعام جس کے شامل حال ہے، یعنی زید، جب آپ نے اس ہستی کو کہا امسک علیک زوجک، اے زید اپنی بیوی کو رکھو، طلاق نہ دو، امساک کرو، گھر میں رکھو اس کو اور خاندان چلنے دو، واتق اللہ، اور ساتھ ہی آپ نے رسول اللہ نے زید کو کہا اتق اللہ. خوب یہاں بھی معنی ترجموں میں سب ترجموں نے شیعہ سنی نے کیا ہے کہ جب رسول اللہ نے زید سے کہا کہ اپنی زوجہ کو طلاق مت دو، اسے زوجہ بنا کے گھر میں رکھو اور اللہ سے ڈرو. خوب یہاں اللہ سے ڈرنے کا کیا مطلب؟ کیوں ڈریں اللہ سے؟ اللہ کی طرف سے کیا خطرہ زید کو درپیش ہو گیا ہے؟ اللہ سے بچو. مشکل خاندانی ہے اور ڈرنا اللہ سے ہے. اللہ سے ڈرو. یعنی رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی تقوی کا میدان ہے، خاندان. یہ خاندان یعنی اپنا خاندان بچاؤ. خطرے میں کیا ہے؟ ازدواجی زندگی. اس ازدواجی زندگی کا تحفظ ضروری ہے. وہ تحفظ، وہ وقایا، اتقو پہلے معنی کر چکے ہیں نا. اتقو کا مطلب ہوتا ہے اتقو یعنی اختیار کرو وقایا. وقایا اپنا لو، وقایا استعمال میں لے آؤ. سپر یا ڈھال یا وہ دفاعی چیز استعمال کرو. اب وقت آ گیا ہے اس کو استعمال میں لانے کا. کس طرح اس کو استعمال کرو گے؟ وہ کون ہے جو یہاں پر اس خطرے سے، جو ازدواجی زندگی، خاندانی زندگی کی بنیاد خراب ہونے جا رہی ہے، کون یہاں پر بچائے گا؟ رسول اللہ نے حکم دیا اتق اللہ. اللہ کو اپنی خاندان کی حفاظت کے لیے وقایا اختیار کرو. اس کے مشابہ الفاظ جیسے پہلے کہا تھا کہ توکل کا حکم ہے کہ توکل علی اللہ، توکلوا علی اللہ، اللہ پر توکل کرو. اور اس
اتقو سے قریب تر ایک اور لفظ استعمال کرتے ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ لو، اللہ کو اپنی پناہ گاہ بناؤ، اللہ کی پناہ میں چلے جاؤ، یعنی اللہ کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ رکھو شر سے، حسد سے، بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی طرف آ رہی ہیں، بڑھ رہی ہیں، یلغار ہے، ان سے بچنے کے لیے کس کا سہارا لو؟ اللہ کا۔ خاندان بچانے کے لیے اللہ، زندگی بچانے کے لیے اللہ، اللہ کا سہارا لو۔ چونکہ مومن باللہ ہو، عبد ہو، بندہ خدا ہو، تو بندہ خدا کی حفاظت بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور اللہ نے خود یہ حفاظت اپنے ذمہ لی ہے، بندے کو اس کے لیے تعلیمات دے دی ہیں، دستورات دے دیے ہیں۔ یہ نقطہ، اب تقوی کو تو کہہ دیا اللہ سے ڈرو، پناہ، اعوذ باللہ کو کیا کرو گے آپ؟ اس کا معنی ہوگا اللہ سے بھاگو، وہ تو اللہ کے قریب جاؤ، اللہ کی پناہ میں جاؤ، اللہ کو اپنی پناہ اختیار کرو۔ اتقوا اللہ، اللہ کو اپنی وقایا بناؤ، اختیار کرو۔ اللہ نے آپ کے خاندان کی حفاظتی تدبیر پہلے سے آپ کو بنا کے دی ہوئی ہے، وہ ڈھانچہ اور وہ ویلیوز خاندان کے اندر لاگو کرو، عملی کرو۔ روکا تو کسی نے نہیں ہے۔ جس طرح ابھی آپ نے ہندی تہذیب خاندان کی بنا لی ہے، جہیز عورتوں سے لیتے ہو، ہندوؤں کی پیروی میں اور تقلید میں، اور شرم بھی نہیں آتی۔ ہندو کے پیروکار ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ہندو کے پیروکار ہیں۔ محبت علی کی ہے اور طرز زندگی رام کی ہے۔ یہ کیسا مذہب ہے، یہ کیسا دین ہے؟ اہل البیت کے مذہب پہ آؤ، قرآن کے مذہب پہ آؤ۔ رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ اہل البیت اور قرآن ایک دوسرے سے دور نہیں ہیں۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت، قرآن و سیرت، قرآن و اہل بیت کی راہ اور مسلک و مذہب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور با تقوی زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور تقوی کے قالب میں، سانچے میں زندگی ڈھالنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وفاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ، وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی، حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ، واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔
بندگان خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر اپنا نظام زندگی قائم کریں۔ عملی تقوی اہل البیت علیہم السلام کی حیات طیبہ اور سیرت طاہرہ ہے، اور سب سے نمایاں تقوی آمیز زندگی اور تقوی کی بنیاد اور تقوی کے قالب میں ڈھلی ہوئی زندگی امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ امیر المومنین نے اس کی تشریح بھی فرمائی ہے خطبات اور کلمات نورانی کی صورت میں، اور امیر المومنین نے سیرت اپنی عملی کے ذریعے بھی اس قالب تقوی کی نمائش بھی کی ہے، دکھایا بھی ہے بشریت کو کہ تقوی آمیز زندگی کیسے گزرتی ہے۔ حکمت 103 اس ترتیب نہج البلاغہ کے مطابق جو علامہ مفتی جعفر حسین رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمہ کے مطابق ہے، اور باقی تراجم میں، باقی نہج البلاغہ کے نسخوں میں ظاہراً 106 نمبر حکمت ہے۔ اس کے مطابق وَرُؤْيَ عَلَيْهِ إِزَارٌ خَلَقٌ مرقوع، امیر المومنین کو دیکھا گیا، یعنی بارہا دیکھا گیا کہ امیر المومنین کے تن اطہر پر ایک پیوند خوردہ سلا ہوا، تھگلی لگا ہوا لباس پوسیدہ جو پھٹ چکا تھا، اور جہاں سے پھٹا ہوا تھا وہ رفو کیا گیا تھا، اور وہ رفو کی سلائی نمایاں تھی۔ یہ جب دیکھا گیا فقیل لہ فی ذالک، تو حضرت سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے حاکم ہیں، امیر المومنین ہیں، بیت المال آپ کے اختیار میں ہے، سلطنت آپ کے اختیار میں ہے، تو اس منصب و اس مسند پر یہ لباس آپ نے کیوں پہنا ہوا ہے؟ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کو صحیح لباس میسر نہیں ہے، اس کو تو کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی امیر المومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرے پاس سالم لباس کے یا نئے لباس کے پیسے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں فرمایا، جواب یہ نہیں دیا کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، میں طاقت نہیں رکھتا۔ امیر المومنین کی زندگی امیر المومنین کے کلام سے پیش کی ہے کہ جوتا کیسا پہنتے تھے، کھانا کیسا کھاتے تھے، لباس کیسا پہنتے تھے۔ اس کی وجوہات اور اس کا سبب امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ سالم لباس پہننا، خوبصورت لباس پہننا، قیمتی لباس پہننا ممنوع نہیں ہے، بلکہ تاکید ہے، جیسے جمعہ کے دن آپ صاف ستھرا لباس پہن کر آئیں، دھلا ہوا لباس پہن کر آئیں، زینت کر کے آئیں، خوشبو لگا کے آئیں۔ ہر جماعت میں مسجد جانے کے لیے کہا گیا ہے کہ مسجد کے لیے زینت اختیار کرو، اور قرآن کریم نے زینت کا ایک اہم منبع لباس کو قرار دیا ہے کہ اللہ نے لباس بھی تمہارے لیے زینت رکھا ہے کہ مزین کرو اپنے آپ کو لباس سے، بے ڈھنگا لباس نہ پہنو جس سے بدصورت اور بد شخصیت نظر آؤ، ایسا لباس پہنو جس سے آپ کی شخصیت میں وقار اور بڑا نمایاں نظر آئے، اس طرح کا لباس آپ زیب تن کرو کہ لباس بھی زینت ہے۔ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ تاکید ہے، ویسے تو خودو زینتاً ہر مسجد کے لیے ہر نماز کے وقت زینت اختیار کرو، اور وہ زینت لباس کو بھی شامل ہے، خصوصاً روز جمعہ کے لیے وہ مفصل احادیث بیان کی ہیں کہ خوشبو لگاؤ، اچھا لباس پہنو، معطر ہو کر آؤ، غسل کر کے آؤ، بال کاٹ کے آؤ، خط بنا کے آؤ، با شخصیت با وقار بن کر آؤ۔ تو یہ تو خود تعلیمات اسلام میں ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو باوقار رکھو، ہمیشہ باوقار رکھو، ایسا لباس یا ایسی طرز زندگی نہ اپناؤ جس سے آپ کی شخصیت بے نظم نظر آئے یا میلی کچیلی شخصیت نظر آئے۔
خب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ لباس کیوں اختیار کیا؟ نہ کہ ناپسند تھا، امیر المومنین کو اچھا لباس اچھا نہیں لگتا یا اچھا کھانا پسند نہیں تھا۔ امیر المومنین اگر ہم دیکھیں انسانی ضابطوں کو تو انسانیت کے اس اعلیٰ ترین نقطۂ اعتدال پر امیر المومنین فائز ہیں، اور معتدل انسانی شخصیت وہ ہوتی ہے جس کے اندر فطرت کے سارے تقاضے بدرجۂ اتم موجود ہو، نقص نہ ہو کوئی بھی۔ وہ شخصیت کامل کہلاتی ہے جس کے اندر انسانی فطرت کے سارے تقاضے بدرجۂ اتم موجود ہوں، ورنہ معیوب شخصیت ہو جاتی ہے، ناقص شخصیت ہو جاتی ہے۔ ہم جس طرح توصیف کرتے ہیں، یعنی جہلا، پیشہ ور ذاکرین، خطبہ، امیر المومنین کی شخصیت فضائل کی صورت میں مسخ کرتے ہیں۔ وہ توصیف نہیں ہے، وہ فضائل نہیں ہیں، مسخ کر کے پیش کرتے ہیں امیر المومنین کی شخصیت۔ اور چونکہ ہم پرورش یافتہ ہیں اسی ماحول کے، جاہل خطیبوں اور جاہل ذاکروں سے مذہب سنا ہوا ہے، اسی طرح پل بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے جو آج کے علماء ہیں ان کے ذہنوں میں بھی لاشعور میں ذاکروں اور جاہل خطیبوں والا مذہب بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا جب یہ کتابیں پڑھتے ہیں مدرسوں میں آ کر، ان کتابوں کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے، چونکہ ان کے ذہن کے اندر وہی سنی سنائی چیزیں جو گھر میں سنی یا جاہلوں سے سنی وہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ از جملہ حلیہ، ائمہ اطہار کا حلیہ کیا تھا؟ اب آپ دیکھیں ذاکر جاہل کیسا وہ بیان کرتے ہیں امیر المومنین کا حلیہ، اور پھر نہج البلاغہ میں آئیں حلیہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا، پڑھیں کہ وہ کیا حلیہ تھا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہ ذوق کے لحاظ سے کوئی کمی تھی، نہ شوق کے لحاظ سے، اور نہ فطری تقاضوں کے لحاظ سے، ہر چیز بدرجۂ اتم و اعلیٰ اپنے کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ کامل انسان اسی کو کہتے ہیں جس کی استعدادیں، جس کی صلاحیتیں فطری درجہ کمال تک پہنچ گئی ہوں، ابھی حدوری اور ناقص نہ ہوں۔ خوب اس لحاظ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو انسانی فطرت میں ان چیزوں کی پسند کا ذکر کیا ہے، جس کو جنت میں اگر آپ دیکھیں جا کر، مثلا امیر المومنین امیر ہیں، جس طرح امام حسین سید شباب اہل الجنہ ہیں، امیر المومنین سید اہل الجنہ ہیں، سردار ہیں جنتیوں کے۔ جنت کیسی ہوگی؟ جنت کا نقشہ تو آپ کو بہت پسند ہے، یہی جو ظاہری طور پر علماء ذکر کرتے ہیں، خصوصاً تبلیغی علماء جو جنت کی تصویر بناتے ہیں کہ جنت میں ٹیمپریچر کتنا ہوگا، جنت میں ماحول کیسا ہوگا، جب آپ مومن باہر نکلے گا تو سڑکیں کیسی ہوں گی، سونے کی سڑکیں ہوں گی، وہاں پر چاندی کے درخت ہوں گے، اور سڑکوں کے اوپر درخت نہیں ہوں گے بلکہ حوریں بال بچھائی ہوئے کھڑی ہوئی ہوں گی، اور جدھر مومن رخ کرے گا حور پکڑ کے اس کو اپنے بغل میں لے لے گی۔ خوب یہ جنت کا نقشہ ہے نا جو عموماً پسند ہے مومنین کو، اسی لیے تو یہ ٹکرے مار رہے ہیں ساری کے کسی طرح وہاں۔ تو جو چیزیں جنت میں اچھی ہیں وہ دنیا میں بری کیسے ہو گئی ہیں؟ دنیا میں پھل ہوں گے، جنت میں پھل ہوں گے، وہاں تو بہت اچھے ہیں، اگر ہوں تو دنیا میں پھل برے ہیں۔ جنتی شہد بہت اچھا ہے، شوگر ہونے کے باوجود کہا گیا ہے کہ شہد کھانا ہوگا آپ کو وہاں پر، تو دنیا میں شہد خراب کیسے ہو گیا؟ جنت میں دودھ ہوگا، دنیا میں بھی دودھ کیوں برا ہو گیا ہے؟ جنت میں پھول ہوں گے تو دنیا میں بھی پھول اچھی چیز ہے۔ جو جنت میں اچھی چیز ہے وہ دنیا میں بھی اچھی ہونی چاہیے، جو دنیا میں غلط ہے وہ جنت میں بھی غلط ہے۔ جنت میں کسی کو نہیں کہا گیا کہ جنت میں نعوذ باللہ کو گالیاں دے گا، تو اگر جنت میں گالی ممنوع ہے تو یہاں بھی ممنوع ہے۔ جنت میں حسد نہیں ہوگا تو دنیا میں بھی حسد نہیں ہو۔ جو چیز وہاں خراب وہ یہاں بھی خراب ہے، جو وہاں اچھی ہے وہ یہاں بھی اچھی ہے۔ تو یہ جو جنت کا یہ ظاہری جو ترجموں میں جنت کی تفسیر مفسرین نے کی ہے، جو اللہ نے بیان کیا ہے وہ نہیں، جو مفسرین نے جنت آپ کے سامنے کھولی ہے، بیان کیا، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ تو ساری جنت ایک میلہ ہے۔ جنت اس میں کہیں بھی ذکر نہیں ہے نماز جماعت ہوگی، جنت میں مدرسہ ہوگا، دعائیں ہو رہی ہوں گی، سب تو جنت کا کھول کے دیکھیں نا، حور، غلمان، نہریں اور تکیے اور
بستر اور تو مومن تو پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ان چیزوں سے تفریح کا بھی تو موقع ملے. سونے کا کہیں ذکر نہیں آیا کہ جنت میں مومن سوئیں گے بھی, مسلسل جاگتے ہوئے اس بستر سے اس بستر پر, اس بستر سے اس بستر بھی کن کن چیزوں کے وہ سندس اور استبرق اور کیا کیا چیزیں ہوں گی. غلمان, حوریں اور غلمان, غلمان نر ہوں گے اور حوریں مادہ. یہ تفسیر جو کی گئی ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو یہ ساری چیزیں تو وہاں پر ائمہ بھی اسی جنت میں ہوں گے, انبیاء بھی اسی جنت میں ہوں گے, معصومین بھی اسی جنت میں ہوں گے, مومنین بھی اسی جنت میں ہوں گے سارے. وہاں تو یہ ماحول ہوگا. وہ اصل کنسپٹ بھی جنت کا آپ کی خدمت میں عرض کر دوں نا کہ جنت قرآن میں بھی ہے اور روایات میں بھی ہے کہ جنت میں یہ ساری نعمتیں جو سامنے آئیں گی یہ مومن کے اپنے اعمال ہیں. اس زبان میں آپ کو بتایا گیا کہ جنت دنیا میں بنتی ہے, مرنے کے بعد نہیں بنتی. جنت اللہ نے نہیں بنائی ہوئی آپ کے لیے, مومن نے خود بنانی ہے اپنے لیے. جہنم بھی اور جنت بھی خود یہاں سے بنا کے ساتھ لے کے جاتے ہو. اور یہی جو حوریں اور یہ ساری ہیں یہ آپ کے اپنے اعمال ہیں, تجسم ہے اعمال کا. یہ قبر سے ہی شروع ہوگا. جو ہی قبر میں جائیں گے, عالم قبر میں, کھڈے میں نہیں, عالم قبر میں جائیں گے تو وہاں آپ کو اپنے اعمال نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بعض ڈریں گے, بہت ڈریں گے, وحشت زدہ, کیا ہے اژدہا ہے, سانپ ہے, نیولا ہے, فلاں ہے. خوب یہ برزخ میں ان درندوں کا کیا کام ہے, جانوروں کا کیا برزخ میں تو نہیں, عالم قبر میں جانور روئے زمین ہیں. یہ جو کھڈا کھوتے ہیں اس کے اندر بھی جانور نہیں ہے. سانپ اژدہے اوپر ہوتے ہیں, نیچے نہیں ہوتے. مینڈک سردیوں میں نیچے چلا جاتا ہے, وہ بھی ڈراتا نہیں ہے کسی کو, سویا ہوا ہوتا ہے. باقی ساری چیزیں زمین کے اوپر ہیں. یہ جو قبر میں ڈرونی چیزیں ہوں گی یہ عمل ہے, آپ کے اپنے عمل ہیں. ابھی مجسم ہو جائے بھاگ پڑو گے آپ. یہی جو عمل کرتے ہو, اب اگر یہ عمل کے شیپ سے نکل کر تجسم پیدا کر لے, تمثل پیدا کر لے, ایک بندہ بھی مسجد میں نہیں ہوگا. خوفناک ہے وہ خوفناک جہنم ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے, اور وہ خوبصورت جنت ہم نے خود اپنے عمل سے بنائی ہوئی ہے. ہر ایک کی جنت علیحدہ ہے, ایک ہی جنت میں سارے نہیں ہیں, اس لیے مختلف ہوگی. حسن و خوبصورتی میں بھی یوں نہیں ہے کہ باہر ایک پارک بنا ہوا ہے, عمومی جنرل پارک ہے, اس میں سارا محلہ آ جائے, سارا لاہور اس پارک میں ہوگا. ایک ہی پارک میں, الگ الگ پارک میں ہوں گے, چونکہ ہر ایک کا عمل الگ ہے, ہر ایک کا زندگی اور شخصیت الگ ہے. یہ شخصیت کھولیں گے جنت بن جائے گی. یہ حقیقی تصور ہے جنت کا. لیکن وہ جو ظاہری ہے کہ یہ ساری چیزیں بہشت میں دی جائیں گی, تو اس کا مطلب ہے اچھی چیزیں ہیں نا, تو بہشت کے لیے منظور کی گئی ہیں, تو دنیا میں بھی اچھی ہیں یہ چیزیں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیر المومنین کو جنت میں اچھے کپڑے پسند ہوں گے. جنت میں لباس سورہ واقعہ میں اور دیگر آیات میں لکھا ہوا نا لباس کیسا ہوگا بہشتیوں کو. وہاں امیر المومنین کو جوڑا دیا جائے کہ یہ پہنے, حضرت فرمائے نہیں میں تو وہ تھگلیوں والا ہی پہنوں گا. ایسے نہیں ہیں. امیر المومنین کو بھی پسند ہے اچھا لباس. اور انسان کامل اسی کو کہتے ہیں جو فطری تقاضوں میں سب سے درجہ اتم کمال تک پہنچا ہوا ہو, کوئی فطری نقص اس کے اندر موجود نہ ہو. پھر یہ زندگی کیوں ہے؟ یہ پسند و ناپسند کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ انسان کی زندگی میں جو بنیاد ہے دینی زندگی یا اس انسانی زندگی کی, وہ ہیں اقدار, ویلیوز, جو ہمارے مذہب میں نصاب میں بھی نہیں ہے, تبلیغ میں بھی نہیں ہے, تقریر میں بھی نہیں ہے, کتابوں میں بھی نہیں ہے. دین کی بنیاد اقدار پر ہے. انسانی زندگی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترتیب دی ہے, جس کی بنیاد تقویٰ قرار دیا ہے, وہ اقدار کے ڈھانچے پر کھڑی ہوئی ہے, اقدار کے ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے. اصل میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر لباس نمائش کر کے کوئی نہیں پیش کر رہے کوئی چیز حقیقت. اصل میں جو دلیل پیش کی ہے کہ یہ پیوند خوردہ لباس کیوں ہے, 3 وجہ سے. یخشح لہ القلب, اصل کام یہ ہے کہ دل نرم ہو انسان کا.
دل ہمیشہ نرم رکھنا ہے 24 گھنٹے تمام عمر. دوم تزل بہ نفس، نفس رام ہو انسان کا، یعنی خواہشات مغلوب ہوں. انسان کی حکومت اپنے نفس اور اپنی خواہشات پر ہو. یہ ہو حاکمیت نفس کے اوپر، خواہشات کے اوپر، یہ قدر ہے، ویلیو ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایسی زندگی جو سب انسان اپنا سکیں، سب کے لیے، چھوٹے بڑے امیر غریب سب کے لیے مقدور ہو، دوسرے اس کی زندگی کو اپنا سکیں، وہ طرز زندگی جو دوسرے بھی اپنا سکیں، کاپی کر سکیں. بعض لوگ ہوتے ہیں ایسی زندگی گزارتے ہیں دوسرا کوئی بھی اس کی تقلید کر ہی نہیں سکتا. اچھائی میں بھی یہ مثالیں ہیں، برائی میں بھی یہ مثالیں ہیں. بعض اچھائی میں ایسے کام کرتے ہیں کہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا، یہ خود ہی اکیلے ہی ہیں اس میدان میں. لیکن امیر المومنین فرماتے ہیں کہ بائیں کہ امیر المومنین منفرد ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت فرماتے ہیں کہ میں مامور ہوں ایسی زندگی پر کہ جس کے اندر میں امام ہوں، لوگوں کا مقتدا ہوں، رہنما ہوں. تو رہنما صرف نماز آگے کھڑے ہو کے پڑھائے نہ، مقتدی اور امت کی زندگی کا معیار بھی امام ہوتا ہے. امت کے دل کیسے نرم ہوں، یہ پہلے تشخیص دیں کہ ان کے دل سخت کیسے ہوتے ہیں. وہ جو بنیاد ہے امیر المومنین علیہ السلام کے اس طرز زندگی کی، وہ یہ اقدار ہیں. اقدار میں آپ نے امیر المومنین کی پیروی کرنی ہے، نہ یہ کہ اگر جس طرح علامہ اقبال نے بھی اور ملا رومی نے بھی بیان کیا نا کہ نہ ہر کے سر نہ تراشد قلندری داند، جو بھی زلفیں رکھا ہوا ہے، یا بعض نسخوں میں ہے کہ نہ ہر کے سر بے تراشد، جو بھی ٹینڈ کرا لے قلندر نہیں ہوتا، یا جو بھی زلفیں لٹکا لے وہ قلندر نہیں ہوتا. یا علامہ اقبال کے بقول کہ نہ ہر کے نانے جمی خورد حیدری داند، جو بھی جو کی روٹی کھا رہا ہو آپ نہ کہو کہ یہ حیدری ہے. ممکن ہے شوگر کی وجہ سے کھا رہا ہو، ممکن ہے ڈاکٹر نے اس کو کہا ہو. یوں نہیں ہے کہ ظاہری اعمال اگر ہم دیکھیں تو ان کے دھوکے میں آ جائیں، اصل ان اعمال کے پیچھے اقدار ہیں. ان اقدار کو امیر المومنین امت کے سامنے متعارف کروا رہے ہیں کہ یہ قدریں اپنے اندر پیدا کرو، دل اپنے نرم کرو، نفس اپنا رام کرو، اور ایسی زندگی گزارو جو دوسرے بھی گزار سکیں. آپ کو دیکھ کر وہ شرمندہ نہ ہو، احساس محرومیت میں مبتلا نہ ہو. کئی لوگ ایسے ہیں جب اپنی دولت و ثروت کی نمائش کرتے ہیں تو بہت سارے احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہ کرو، یہ کام ہوتے ہوئے، مال و دولت ہوتے ہوئے نرم دل. اور اب یہ چیزیں دل کی نرمی کیسے حاصل ہوتی ہے کہ عام لوگوں جیسا حلیہ بنانا انسان کو منکسر بناتا ہے، انکسار آتا ہے، اکڑ نفس کے اندر سے تکبر اور غرور ختم ہوتا ہے. صوفیاء کے ہاں یہ طرز تعلیم ہے، مدرسوں میں نہیں ہے. صوفیاء کے ہاں ہے کہ وہ پہلے جس کو شاگرد بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس کے اندر سے اکڑ، غرور اور انا ختم کرتے ہیں. اور وہ اکڑ ختم کرنے کے لیے اسے ایک تو بالکل معمولی لباس پہناتے ہیں گزارے کا، اور پھر اسے گدائی کرواتے ہیں. کشکول، صوفیوں کا کشکول معروف ہے. یہ کشکول ان کی ضرورت کی وجہ پوری نہیں کرتا، ان کے نفس کو مارنے کے لیے ہے. کہ ایک اکڑ خان آدمی آتا ہے، میں اللہ کی راہ میں سالک اللہ بننا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں سالک تو اس وقت ہوگا کہ جب پہلے انا توڑ اپنی. تو انانیت کا شکار کیسے اللہ کی طرف جا سکتا ہے؟ انانیت کیسے توڑوں؟ ہر وہ چیز جو تجھے بہت بری لگتی ہے کہ میں لوگوں کے سامنے یہ کام کروں تو میرے لیے توہین ہے، وہ کر جا کر، تاکہ یہ انا ختم ہو تیرے اندر سے. ابھی ہے مثلا میں یہاں بیٹھے ہوئے مومنین طلاب میں سے کہوں مسجد میں جھاڑو لگاؤ، بہت ساروں کو آر محسوس ہوگی. ہم اور جھاڑو، یہ جھاڑو اگر انکسار پیدا کرتا ہے تو لازمی ہے لگاؤ، حتماً لگاؤ یہ جھاڑو. صفائی کرنے سے اگر آپ کا انکسار آتا ہے، آپ کے اندر تواضع آتی ہے، تو کرو یہ کام. ہر وہ کام جس سے آپ میں انانیت آتی ہے، غرور آتا ہے، الگ تھلگ اپنے آپ کو سمجھتے ہو، وہ ترک کر دو وہ چیزیں. یہ تقویٰ ہے عملی اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کا اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا. دوسرا حصہ اس کا دنیا اور آخرت کا تقابل ہے آپس میں،
کہ وہ انشاءاللہ بعد میں بیان ہوگا۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں فہم دین حقیقی عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی ہمیں تقوی قرآنی اور تقوی علوی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگار ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما۔ جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما۔ جو کسی مصیبت مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مصائب و مشکلات کو برطرف فرما۔ خداوندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ امت اسلامیہ کو شعور و بیداری عطا فرما، ان کے اندر وحدت و الفت و محبت ایجاد فرما۔ پروردگارہ ان کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ اس نسل جوان کو پروردگارہ ہر شر و بلا سے محفوظ فرما، فساد و فحشا سے ان کی حفاظت فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم جل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما۔ ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ ایک مومنہ کے لیے التماس سورہ فاتحہ کی گئی ہے۔ آپ عزیزان اپنے مرحومین کے لیے، تمام مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے، شہداء پشاور و دیگر حادثات کے شہداء کے لیے، اور اس مد نظر مرحومہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔